کہ سوات کے عوام 2 مکمل اسپتالوں کے حقدار نہیں تھے، اور سب سے اہم سوال کہ ہم نے ایک عالمی تحفے کو ضائع کر دیا گیا۔ اگر اسپتال عوام کے لیے بنایا گیا تھا تو پھر اس کے اصل کرداروں کو کیوں چھینا گیا؟ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی لاگت کے باوجود آج بھی مریض عام دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ اگر تمام اخراجات کو جوڑا جائے تو اب تک سیدھو ٹیچنگ اسپتال پر 5.3 ارب روپے سے زائد کی رقم لگائی جا چکی ہے۔ شانگلہ، سوات، کوہستان، دیر بلکہ پورے ملکن ڈویژن کے عوام نیچے زمین پر بیٹھنے پر مجبور ہے۔ آج جس اسپتال میں عالمی معیار کی سہولیات تھی، وہاں سرنج اور ترمامیٹر کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے حالات بدلنے۔ علیکم، میں ہوں نثار خان۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو دستاویزات میں موجود ہے، تصویروں میں نظر آتی ہے، فنڈ قیمت میں خرچ ہو چکی ہے، افتتاح بھی ہو چکا ہے، مگر آج وہ اسپتال نہ خود مختار ہے، نہ مکمل فعال ہے، اور نہ ہی ویسا ہے جیسا اسے ہونا چاہیے تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں سوات کے شیخ خلیفہ بن زید النہیان ماڈل اسپتال کی، اور ساتھ ہی بات کریں گے سوات کے مرکزی طبی ادارے سیدھو گروپ آف ٹیچنگ اسپتال کی تاریخ کی، کیونکہ مسئلہ صرف ایک اسپتال کا نہیں، پورے نظام کی سمت کا ہے۔ آغاز کرتے سیدھو گروپ سے۔ سیدھو گروپ آف ٹیچنگ اسپتال سوات کے باسیوں کے لیے ایک پہچان، ایک امید اور ایک مرکزی علاج گاہ تھا۔ اس اسپتال کی بنیاد 1970 کی دہائی میں اس وقت پڑی جب ریاستی سوات کا پاکستان میں انضمام ہوا۔ ماضی میں اسے لوگ روشن ہلال اسپتال اور ڈاکٹر نجیب کا اسپتال کے نام سے پکارتے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ترقی کرتا رہا، اپ گریڈ ہوا، اور بعد میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے منسلک ہو کر ٹیچنگ اسپتال کا درجہ حاصل کر گیا۔ سیدھو گروپ کے 2 مرکزی ونگ ہے، جو شریف ونگ اور سینٹرل اسپتال سنگوٹا ونگ، جہاں خیبر پختونخوا کے دور دراز اضلاع سے ہزاروں مریض روز آتے ہیں اور یہاں سے مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن 2010 کے بدترین سیلاب کے بعد جب سوات کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا، متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے عوام، خاص طور پر سوات کے لوگوں کے لیے ایک عظیم تحفہ دیا: شیخ خلیفہ بن زید النہیان ماڈل اسپتال، جو کہ ایک مکمل جدید خود مختار ٹراما سینٹر کے طور پر بنایا گیا۔ اس کی تعمیر NLC کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے معیارات کے مطابق کی، اور اس میں 110 بستروں کے ساتھ ایمرجنسی، نیرو سرجری، آرتھوپیڈک، گائنی، کارڈیالوجی، CCU، ICU، ہیلی پیڈ، ایئر ایمبولینس اور الگ آپریشن تھیٹرز کی سہولیت بھی شامل تھی۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک الگ شناخت کے ساتھ ایک مکمل اسپتال بنایا گیا تھا تو وہ کہاں گیا؟ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ایک جدید فعال عالمی معیار کا ایسا اسپتال خاموشی سے سیدھو گروپ کا ماتحت یونٹ بنا دیا گیا؟ کیا اسپتال صرف ایک عمارت کا نام ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے ایک ویژن، ایک نظام اور ایک نیت بھی ہوتی ہے؟ یہ اسپتال اپنی نوعیت کا پہلا ٹراما سینٹر تھا جسے علیحدہ مینجمنٹ، ماہر ڈاکٹرز اور کل وقتی طبی عملے کے ساتھ چلایا جانا تھا۔ پبلک سروس کمیشن سے منتخب کیے گئے ڈاکٹرز کو خاص طور پر اسی اسپتال کے لیے تعینات کیا گیا، مگر وقت کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی تقرری روکی گئی، پھر ان ماہر ڈاکٹر کو سیدھو گروپ کے مختلف شعبوں میں منتقل کر دیا گیا، اسپتال کی انتظامی خود مختاری کو نظر انداز کیا گیا۔ آج جس اسپتال میں عالمی معیار کی سہولیات تھی، وہاں سرنج اور ترمامیٹر کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، بلکہ دستیاب ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذرائع کے مطابق لوگوں کو واش روم اٹینڈ کرنے کے لیے بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے، اور وہ جدید انتظار گاہ آج پنکھوں کے لیے ترس رہا ہے، اور شانگلہ، سوات، کوہستان، دیر بلکہ پورے ملکن ڈویژن کے عوام نیچے زمین پر بیٹھنے پر مجبور ہے۔ سیدھو گروپ آف ٹیچنگ اسپتال سوات خیبر پختونخوا کا ایک اہم طبی ادارہ ہے جس پر گزشتہ 15 سے 18 سالوں میں اربوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ ابتدائی طور پر 2006 میں اس اسپتال کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پہلا منصوبہ شروع کیا گیا، جس پر تقریباً 62 کروڑ روپے کی لاگت آئی۔ اس کے بعد اسپتال کو مزید وسعت دینے کے لیے فیز 2 میں بستروں کی تعداد 500 سے بڑھا کر 1250 کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا، جس پر تقریباً 3 ارب روپے سے زائد خرچہ آیا۔ اس کے علاوہ نیشنل لاجسٹک سیل NLC کی مدد سے کئی جدید سہولیات متعارف کرائی گئی، جن میں ڈاکٹرز کے لیے ہاسٹل، لیکچر تھیٹر، لیبارٹریز اور باؤنڈری والز شامل ہیں۔ ان منصوبوں پر مزید 1.1 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ اسی اسپتال میں ریجنل بلڈ سینٹر اور کیتھ لیب بھی قائم کیے گئے، جو دل کے مریضوں کے لیے علاج کے لیے اہم ہے۔ ان پر 41 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی گئی۔
اس کے علاوہ ڈینٹل کالج، بلاک اور آپریشن تھیٹر کے لیے مزید 71 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں کہ اگر تمام اخراجات کو جوڑا جائے تو اب تک سیجو ٹیچنگ اسپتال پر 5.3 ارب روپے سے زائد کی رقم لگائی جا چکی ہے۔ ان منصوبوں کا مقصد سوات اور ملیکن ڈویژن کے عوام کو جدید طبی سہولیات دینا تھا۔ عوامی شکایت اب بھی یہی ہے کہ نہ سہولت مکمل ہے، نہ عملہ دستیاب ہے اور نہ ہی شفافیت ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی لاگت کے باوجود آج بھی مریض عام دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں، اور جدید سہولیات جیسے ICU، نیورو یونٹ یا کیتھ لیب یا تو فعال نہیں یا جزوی طور پر کام کر رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے، سب کب، کیسے اور کیوں ہوا؟ کیا یہ صرف غفلت ہے یا منصوبہ بندی کے تحت ایک خود مختار اسپتال کو ضم کر دیا گیا؟ اگر اسپتال عوام کے لیے بنایا گیا تھا تو پھر اس کے اصل کرداروں کو کیوں چھینا گیا؟ عوام نے خاموش رہ کر اس ناانصافی میں حصہ نہیں لیا۔ غوری طلب بات ہے کہ اگر سیدو گروپ آف ٹیچنگ اسپتال اپنی تاریخی خدمات انجام دے رہا تھا تو کیا شیخ خلیفہ اسپتال کو مکمل علیحدہ حیثیت کے ساتھ چلانا ممکن نہ تھا؟ کیا دونوں ادارے اپنے اپنے میدان میں مکمل کارکردگی نہیں دکھا سکتے تھے؟ کیا سوات کے عوام دو مکمل اسپتالوں کے حقدار نہیں تھے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم نے ایک عالمی تحفے کو ضائع کر دیا؟ آج نہ میڈیا بولتا ہے، نہ سیاستدان، نہ عدالتیں نوٹس دیتی ہے۔ ایک جدید اسپتال جس کا افتتاح پوری دنیا نے دیکھا، UAE کے عوام نے تحفے میں دیا، وہ عملاً موجود تو ہے مگر اپنی روح کھو چکا ہے۔ تو ہم آخر کب جاگیں گے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے حالات بدلنے کا۔ ہفتے کے لیے نہیں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔